سورہ طارق مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، 36۔ اس میں 17 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، 61 کلمات ہیں، 239 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم، یعنی ستارے کی قسم جو رات کو چمکتا ہے۔ ایک رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے۔ اس درمیان میں ایک تارا ٹوٹا اور تمام فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا اور یہ سورت نازل ہوئی۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم، یعنی رات کو آنے والے ستارے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، خوب چمکتا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، کوئی ایسی جان نہیں جس کی حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا نہ ہو اس کے رب کی طرف سے، جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی نیکی بدی سب لکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مراد اس سے فرشتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا، تاکہ وہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کو بعد موت جزا کے لیے زندہ کرنے پر قادر ہے، پس اس کو روز جزا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ یعنی انسان اگر اس پہ غور کرے کہ مجھے کس سے بنایا گیا، تو اس نتیجے میں پہنچے گا کہ مجھے ایک پانی کی بے قدر بوند سے بنایا گیا۔ تو جو رب مجھے پانی کی ایک بوند سے بنانے پر قادر ہے، میرے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے اٹھانے پر قادر ہے۔ خلق من ماء دافق، جست کرتے پانی سے، مرد اور عورت کے نطفوں سے انسان کو بنایا گیا جو رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے، یعنی مرد کی پشت سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے کے مقام سے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نطفہ انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے، اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی رگوں میں جو سینے کے مقام پر ہیں اترتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں مقاموں کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے، موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹا دینے پر قادر ہے۔